فاطمہ 4 سال کی بچی 4 سال کی بچی اور مٹی سے کھیل رہی ہیں، پتھر سے کھیل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کو مکہ کے بازار اوقاز میں کسی نے اتنا مارا کہ آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، اور کسی نے آ کر کہا او فاطمہ گڑیا، او فاطمہ بیٹی، تو یہاں مٹی سے کھیل رہی ہے، تیرے بابا کو آج مکے کے بازار میں اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ تیرے باپ کی پیشانی سے خون ٹپک رہا ہے۔ وہ 4 سال کی بچی فاطمہ، طبقات ابن سعد کی روایت، 4 سال کی بچی فاطمہ اپنی اوڑھنی سنبھالتی ہیں، پردہ فرض نہیں ہوا، 4 سال کی بچی اپنی اوڑھنی سنبھالتی ہے، پردہ فرض نہیں تھا، دوڑی، اوڑھنی سر کے اوپر ہے، مکے کے بازار میں پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ میرے باپ محمد رسول اللہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور خون آپ کی پیشانی پر جمع ہوا ہے۔ اپنی اوڑھنی کو اتارتی ہیں اور اپنے باپ کے خون کو پوچھتی جا رہی ہیں اپنے نرم نازک ہاتھوں سے، اور کہتی جا رہی ہیں او مکے کے کافرو، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی، جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہ کی۔ اے مکے کے کافرو، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک تم میں سے کسی کو نہیں ستایا، اور آج تک وہ جھوٹ نہیں بولا۔ فرط غم میں آنسو نکلے، آنسو ایسے ٹپکے کہ حضرت فاطمہ کے آنسو محمد رسول اللہ کے رخسار پر بھی، آپ کے گال پر بھی گر جاتے ہیں۔ آپ بے ہوش ہے، لیکن ان آنسوؤں نے آب حیات کا کام کیا، گرم گرم آنسو چہرے پہ گرے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے چہرے کی تکلیف بھول جاتے ہیں، اور اپنے کرتے کے دامن سے اپنی بیٹی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں اے عرب کے مکے کے کافروں، تم نے مجھے جو مارا پیٹا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری مار سے مجھے وہ تکلیف نہیں پہنچی جتنی تکلیف مجھے اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پہنچی۔ یہ تمہاری وجہ سے روئی، نہ تم نے مجھے اتنا مارا ہوتا نہ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جس کے اخلاق کا یہ عالم ہو تب لوگ قریب ہوئے ہیں اسلام سے۔ ذرا تصور کیجئے اس واقعے پر، طائف کی سرزمین ہے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ پیشانی پھٹ گئی، خون زمین پر گر رہا ہے، اور جوتے تک خون سے جم جاتے ہیں، جوتے خون۔ تو فرشتے آ رہے ہیں طائف کی سرزمین پر، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں ان کو ہم 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں، مسل دیں، ان کے وجود کو ختم کر دیں۔ اتنا پڑنے کے باوجود ذرا سچ بتاؤ، آج اگر ہمیں کوئی گالی دے تو ہم انتقام کی سوچتے ہیں، آج کوئی ٹیڑھی نظر کر کے نکل جائے تو ہم بدلہ لینے کی سوچتے ہیں۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ کا سر پھٹ چکا ہے، خون ایک زمین پر گرا اور جوتے تک خون سے جم گئے۔ زاد المعاد علامہ ابن قیم کی اٹھاؤ، جوتے تک خون سے جم گئے، اتار رہے ہیں تو اتر نہیں رہے، اور فرشتے مدد کے لیے آئے۔ وسیلہ، بہت سے لوگ وسیلے کے قائل، وہ سنیں، فرشتے مدد کے لیے آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نہیں، میں ان کو کہو تو پیس دوں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں، بالکل نہیں۔ میرے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ رفع یدیہ للسما، مسند احمد کے الفاظ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، الہ العالمین میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ کیا بات ہے، تم ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہو؟ آئے فرشتوں، اگر آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی، اگر آج ایمان نہ لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی اولادیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ طائف کے حالات ہیں، اگر آج یہ میرے اوپر ایمان نہ لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی۔ اور آج دیکھ لو پورے طائف کا کیا حال ہے، آج سارا کا سارا طائف محمد رسول اللہ کے نام پہ مر بڑھنے والا ہے۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے، قربانیاں ایسے ہی نہیں ہو گئیں۔ تصور کیجئے
جو لوگ دہشت گردی کہتے ہیں اسلام دہشت گردی سے پھیلا ہے، ہمارے یہاں تو پیپر کی فرسٹ لائن یہی آتی ہے، اسلامک آتنکواد، اسلامک آتنکواد، اسلامک دہشت گردی، یہ پہلی ہیڈنگ ہوا کرتی ہے ہمارے انڈیا کے اندر، اور اسی کا جواب دینا پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں۔ نوٹ کرو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کتنی؟ 80 جنگیں۔ نوٹ کریے کوئی ہو میڈیا والا تو، کتنی جنگیں ہوئی؟ 80۔ اور محمد رسول اللہ کے مذہب کو دہشت گردی سے جوڑنے والوں، کبھی اسلام کی خوبیاں بھی لکھ دیا کرو پیپروں میں۔ 80 جنگیں، اور ان میں 80 میں کچھ غزوات ہیں، کچھ سرایا ہیں۔ غزوات اور سرایا دونوں جوڑے گئے تو 80 ہیں۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی، جس میں اللہ کے نبی تقریباً 26 جنگوں میں شریک رہے اور 54 جنگوں میں آپ شریک نہیں ہو سکے۔ 26 غزوے، 54 سرایا۔ جن میں آپ شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے صحابہ کو بھیجا خود شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات اور سرایا دونوں کو جوڑو تو کتنے ہو رہے ہیں؟ 80۔ 26 میں آپ بھی گئے، 54 میں آپ نہیں گئے۔ 80 غزوات کو جوڑو جس میں آپ گئے اور جس میں آپ نہیں بھی گئے، سب جنگوں کو جوڑا جائے اور پھر دیکھو کہ مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے دونوں طرف سے، مقتولین اور شہداء دونوں جوڑو تو 80 جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد آپ کو ملے گی صرف 1080۔ دیکھیے ذات المعاد علامہ ابن قیم کی 80 جنگوں میں، نبی کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی ہیں جس میں آپ گئے بھی اور نہیں بھی گئے، دونوں جنگیں ملائی جائیں تو 80، اور 80 جنگوں میں اگر دونوں طرف کے لوگ ملائے جائیں، یعنی شہداء بھی جو شہید ہوئے اور جو قتل کیے گئے کافر، ان کی تعداد جوڑی جائے تو دونوں کو جوڑ کر کتنی ہو رہی ہے؟ 1080۔ 1080 کو 80 ڈیوائڈ کریے تو ایک جنگ میں 50 آدمی بھی نہیں پڑ رہے ہیں۔ اس کو تم کہتے ہو دہشت گردی، اور سن 1914 میں جو جنگ عظیم ہوئی اس ایک جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد 99,98,771 ہے۔ صرف ایک جنگ کے اندر 99,98,771 آدمی مرے، لیکن آج کوئی دہشت گردی اس کو نہیں کہہ رہا ہے۔ عراق کی سرزمین پر جو مارے گئے وہ سب بے قصور ہیں، قصوروار کوئی نہیں ہے، لیکن امریکہ کو دہشت گردی کہنے میں آج ہماری بھی جو ہے، ہم کو بھی چھڈی کا دودھ یاد آتا ہے۔ کیوں؟ بڑا دباؤ ہے، بڑا پریشر ہے۔ تصور کیجیے آپ، افغانستان کے اندر کون مارا گیا؟ سب بے قصور، اور آپ تعجب کریں گے کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ایک بھی بے قصور نہیں مارا گیا۔ اور جس نے کہا محمد آتنکوادی اور دہشت گرد، وہ سن لے کہ رسول اللہ بھی 26 جنگوں میں شریک رہے۔ اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو محمد رسول اللہ کی تلوار سے کٹنے والا ایک آدمی بھی ثابت کر کے دکھلا دے۔ ایک آدمی بھی رسول کی تلوار سے کٹا ہو، ایک آدمی کا بس ذکر ملتا ہے، وہ بھی اپنی غلطی سے۔ آپ اس کافر کو بچا رہے تھے کہ اس کے اوپر تلوار نہ لگے، آپ نے تلوار پیچھے کی، پیچھے کافر آ رہا تھا جو آپ پہ حملہ کرنے والا تھا، وہ تلوار اس کی پیٹ میں چبھ جاتی ہے اور وہ وہی مر جاتا ہے۔ وہ اس کی غلطی تھی، وہ پیچھے سے حملہ کر رہا تھا اور آپ نے اس کو بچانے کے لیے ایسے جو تلوار کی تو اس پیچھے والے کو لگی۔ بس اس ایک قتل کے علاوہ کوئی میرے بھائیو 26 جنگوں میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے جنگ صرف مدافعت کے لیے لڑی ہے، آپ نے جنگ اس لیے نہیں لڑی ہے کہ ہم تم کو ختم کر دیں اور تمہارا صفایا اس سرزمین سے میٹ دیں۔ ارے ہم کو تو تمہیں لوگوں میں اسلام قبول پھیلانا ہے اور تمہیں کو مسلمان بنانا ہے۔ اس روئے زمین پر نبی اکرم نے بھی جب جنگ بدر لڑی تھی تو سجدے میں یہی دعا کی تھی، اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم۔ الہ العالمین، اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جنگ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کافر قید ہوئے، تو ان 70 کافروں میں آپ کا سگا چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھا، اور آپ کا سگا داماد حضرت زینب کا شوہر ابو العاص ابن ربیع وہ بھی شامل تھے، یعنی آپ نے ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈالی۔ انصاف کا کوئی تقاضا ہے؟ انصاف کا معاملہ ہے۔ آپ نے عباس ابن عبد المطلب کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اپنے چچا کے پیروں میں۔ رات میں اللہ کے نبی رو رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا، ابو بکر صدیق نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا عباس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، عباس میرا چچا ہی نہیں وہ میرا باپ بھی ہے۔ بھائی جب باپ کے مرنے کے بعد چچا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ کرا آتا ہے تو دلی محبت جوش میں آتی ہے اور میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خیمے میں گئے اور لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے چچا کے کراہنے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو
چچا عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو کسی نے ڈھیلا کر دیا. آپ نے آواز دی خیمے والو صحابی اٹھو, میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا؟ جواب دیا ایک صحابی نے, اللہ کے نبی میں نے فرمایا یہ حکم تم کو کس نے دیا تھا کہ انصاف کا خون کر دو, انصاف کا مرڈر کرو. جیسے یہ کافر قید کر کے لائے گئے انہی میں یہ میرا چچا بھی قید کر کے لایا گیا. میری محبت وہ فطری چیز ہے, لیکن محبت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ انصاف میں کمی اور زیادتی ہو, یہ اسلام کا خون ہے, یہ انصاف کا خون ہے. فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ أُسَارًا, جاؤ سارے قیدیوں کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو, اور اگر سارے کافروں کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی نہیں کر سکتے ہو تو میرے چچا کی بیڑیاں ٹائٹ کر دو. اس کو کہتے ہو دہشت گرد, اس کو کہتے ہو انتہا پسند. میرے بھائیو, جس نے اپنے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دیا. مان لاؤ فدیہ لاتے گئے لوگ, قیدیوں کو چھوڑا جانے لگا, اتنا مال لاتے گئے قیدی چھوڑتا گیا, مال لاتے گئے قیدی چھوڑتا گیا. سارے قیدی رشتہ دار سارے قیدیوں کو چھڑا لے گئے, اگر بچا تو کوئی اور نہیں, وہ حضرت زینب کا شوہر ابو العاص. زینب کے بعد اتنا مال نہیں کہ اتنا مال دے کر اپنے شوہر کو, نبی کے داماد کو میں چھڑا سکوں. ایک ہار ملا تھا, وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے موقع پر, رخصتی کے موقع جب یہ ہار لے کر اللہ کے نبی کے پاس گیا, کہا یہ زینب نے ہار دیا ہے. یہ ہار اس کی ماں نے حضرت خدیجہ نے بوقت نکاح اس کو دیا تھا. اگر اس ہار کے بدلے میں زینب کے شوہر کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. نبی اکرم نے اس ہار کو اپنے ہاتھ میں لیا تو آج سے 25 سال پرانی حضرت خدیجہ کی وہ یاد تازہ ہو گئی. آپ کو اس 66 سال کی بڑھیا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس موقع پر یہ ہار دیا تھا. اللہ کے نبی بھی اس موقع پر موجود تھے. اس ہار نے حضرت خدیجہ کی یاد دلا دی اور آپ مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے. فوراً میٹنگ بلائی, صحابہ حاضر ہوئے. اے صحابیوں, یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا. اے مسلمانوں, یہ میری بیوی نے میری بیٹی کو تحفے میں دیا تھا, یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا, یہ میری بیوی کی نشانی ہے. اگر زینب کے شوہر ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو, میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. یہ وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتا ہے, لیکن اپنی مرضی سے وہ بھی اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اے میرے ساتھیوں, اگر تمہاری اجازت ہو تو چھوڑ دوں. صحابہ چیخ پڑے, فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ پر قربان, آپ جو چاہے کرے, میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا. آپ نے صحابہ سے اجازت لی, تب اپنے داماد کو چھوڑ دیا اور ابو العاص ابن ربیع کو چھوڑ دیا کہ اب تم جا سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, اس انسان کو کوئی اگر دہشت گرد کہے تو پھر مسلمان کیسے برداشت کر لے, اور مسلمان کیسے بیچارہ اتنے بڑے الزام کو سہ لے. مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کے اوپر کوئی الزام لگے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور آج وہی ہو رہا ہے. ہماری کمزور نفس یہ سمجھ چکے ہیں کہ جتنا ان کو ان کے مذہب کے نام پہ چڑھاؤ کہ مسلمان اتاولا ہو جائے گا, بے چین ہو جائے گا, مارے گا, خون خرابہ کرے گا, اور ہم کو آتنکوادی اور دہشت گرد کہنے میں اور ٹائٹل لگانے میں ہم کو آسانی ہوگی. سارا کھیل اسی کا ہو رہا ہے. تصور کیجئے کہ یہ انصاف کا حال تھا, یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان واقعات کی رو میں آپ چلیے اور اخلاق دیکھتے جائیے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے. نفرت مت پھیلاؤ میرے بھائیوں. آج مجھے اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نفرت مت پھیلاؤ. میں نے اس موضوع کو بھی چینج کر دیا جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی. بہت ایک عادت سی ہو گئی ہے میری, جو سوچ کے آتا ہوں بولوں اس پہ میں پہنچ ہی نہیں پاتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے وہ واقعہ. حضرت زینب حاملہ ہیں, پیٹ میں بچہ ہے. حضرت علی اونٹ کے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں اور زینب کو پیچھے بٹھائے ہیں اور مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول آگے آگے, اے علی تم میری بیٹی کو لے کے بعد میں پہنچو. حضرت علی, حضرت فاطمہ 4 سال